ہمیشہ سے ہی ایک سرخ کی چنگاری ہے اس خطہ میں، اس کو ریزالو کرنے کے لیے سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرے. تمام ممالک جو بین الاقوامی یونین ہے، جس طرح کے تمام لوگ مسلمان ممالک ہیں، یورپی یونین ہے، اقوام متحدہ ہے، یہ تمام امن نہیں کرتے. آج 21ویں صدی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جتنی توانائی ہم جنگوں پہ اور ایک دوسرے کو ختم کرنے پہ لگاتے ہیں، ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کریں، ہم انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بارڈرز کھولیں، فری ٹریڈ ہو، اکنامک پراسپیرٹی ہو. جتنی توانائی، انرجی، ایفرٹ، اٹینشن نوجوانوں کو اس نیریٹو کے اوپر لانے پہ کی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریسورسز کو ساتھ لا کے اپنی اکنامک صورتحال کو بہتر بنائیں. غربت جو اتنی بڑھ چکی ہے اس پہ کام کریں. اب ہمارے بچے آپس میں جائیں، اپنے ایجوکیشنل اسکالرشپس حاصل کریں، ایک بہتر پرامن معاشرہ قائم کیا جائے. ایک دوسرے کے کلچر جو بے حد سملر ہیں، یہ ایک خطہ ہے، ایک سرزمین ہے ہمارے پاس. ساؤتھ ایشیا میں یہ چند ممالک ہیں، اور اگر یہ آپس میں لڑتے رہے تو نہ صرف دنیا شاید اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی، جو جانیں اس ملک میں، اس خطے میں رہ رہی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی پرامن طریقے سے اور اپنی تمام توانائی، اپنی تمام صلاحیتوں کو کبھی بھی اجاگر نہیں کر سکے گی. اسلام آباد کی سول سوسائٹی، اسلام آباد کا نہ صرف بلکہ پاکستان کا ہر پڑھا لکھا سمجھدار شہری اور وہ لوگ بھی جو شاید اس نیریٹو کی آڑ کے اندر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی ہے، نہ منظور کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یوٹیوب چینل ہے. جی ناظرین، آج نیشنل پریس کلب کے سامنے جی ناظرین، اس وقت ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں جیا جگی، جو انسانی حقوق پہ کام کر رہی ہیں، اور آج وہ یہاں پہ سول سوسائٹی کا ایک پروٹیسٹ تھا جو پاک بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے اور جو جنگ کے بادل لا رہے ہیں دونوں ممالک کے عوام کے سروں پہ، اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آج کے اس پروٹیسٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور آج ہندوستان اور پاکستان کے عوام کو یہ حکومتوں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں. میں یہ سنتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتے ہیں، اور ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے جو دنیا کو سمجھتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جسے ہمیں اب آ کے ختم کرنا چاہیے. دنیا میں جب فری ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اختلافات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، یہ ٹیبل ٹاک کے تھرو، ڈائیلاگ کے تھرو حل ہونے چاہیے. اور ہماری گورنمنٹس، ہمارے میڈیا، ہماری سول سوسائٹی کو بہت رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم آپس میں جو کشیدگی ہے، جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بارڈر کو کھولیں، لوگ آئیں، لوگ ایک دوسرے ملکوں میں جا کے کام کریں، اپنے ریسورسز شیئر کریں. آپ کے پاس لوگ ایجوکیشنل اسکالرشپس لیں، آپ کے پاس فری ٹریڈ ہو. ہم اس وقت اکنامیکلی اتنا پیچھے جا رہے ہیں، اتنا پیچھے جا رہے ہیں، اور جتنی اپرچونیٹیز ہماری یوتھ کو ملنی چاہیے وہ اس طرح کی کشیدگی میں ضائع ہوتی جا رہی ہے. خاص کر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، آپ کے پاس بنگلہ دیش، آپ اس میں آسانی سے ٹریول نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس ہم نہیں قائم کر سکتے، ہم انڈیا کے ساتھ اگر نہیں کر سکتے. یہ تو سب سے وہ موقع ہے کہ لوگ چھٹیاں گزارنے ان ملکوں میں چلے جائیں کم سے کم سرمایہ کے ساتھ، لیکن آپ نہیں جا سکتے. تو نہ آپ اپنی زندگی میں آپ چھٹیاں گزارنے کہیں جا سکتے ہیں، ان ملکوں کی کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کلچر ہے. زمین تو ایک ہے، اور سب سے زیادہ اگر ہم پوری دنیا میں ہم یورپ کے ساتھ اتنا ریلیٹ نہیں کر سکتے جتنا بنگلہ دیش کے ساتھ کر سکتے ہیں، جتنا انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو کلچر ہے، جو روٹ سیم ہے، اور اگر نہیں بھی سیم، اگر کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کیا پاکستانی جا کے یورپ میں نہیں رہتے، کیا اس فرق کے ساتھ وہ نہیں رہتے؟ تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر فرق ہے تو ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم سے یہی صرف ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جنگ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلحہ، یہ نیوکلیر پاور، یہ اب دنیا سے اصولاً ختم ہو جانے چاہیے. ہم اسٹون ایج میں نہیں رہ رہے. 21ویں صدی آ گئی ہے. جو اس سے پہلے دنیا میں جنگیں ہوتی رہی، انہوں نے صرف اور صرف تباہی کی ہے. اس وقت ان دونوں ملکوں کی حکومتوں کو یہ بہت دھیان سے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد وہ جنگ کے نیریٹو کو پروموٹ نہ کریں. جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ایک پرامن پیسفل ٹیبل ٹاک کے تھرو حل کیا جائے، تاکہ دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں وہ سکون کی ایک اچھی زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو. ساتھ موجود ہیں جمی مستری آرٹسٹ ہیں، اور آج وہ جو سول سوسائٹی کا ڈیمونسٹریشن تھا یہاں پہ، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن کریٹ ہوئی ہے اس حوالے سے، تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ آج کا جو پروٹیسٹ تھا اور امن کے حوالے سے اس پہ یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے دونوں ممالک کو. اصل میں آج کل سارے لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جنگ سے انسانیت کو نقصان ہے. ان کے امن ہوگی، اس کی ترقی ہوگی. اور
कोई जवाब नहीं बनता इंडिया का कि हमें जंग की धमकी दे वगैरह, क्योंकि वो वैसे ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम अभी शुरू हुए हैं तरक्की की तरफ। तो इससे क्या होता है, जब जंग होती है तो नुकसान बढ़ते हैं, जानों का नुकसान होता है, जगह का नुकसान होता है, और यहाँ भी गरीब लोग हैं और हमसे ज़्यादा गरीब इंडिया में तादाद से ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि जंग का ख्याल करना ही चाहिए। जब 2001 में जंग का समा था तो मैंने इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर तक वॉक की, इंडिया पाकिस्तान की, और मुझे याद है कि मैंने बॉर्डर पर कहा था कि जंग की ज़रूरत ही नहीं है, और मैंने उनको कहा था कि पाकिस्तान आपके लिए तो नहीं रहेगा, उसने कहीं शिफ्ट नहीं होना, पाकिस्तान यहीं रहेगा और कहीं हट नहीं जाएगा और इंडिया भी वहीं रहेगा। तो बेहतर है कि तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो और तरक्की याफ्ता इंडिया हो, तो दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं समझता हूँ कि जंग का सोचना ही नहीं चाहिए, जंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है, एक बुरा ऑप्शन है। जो इससे गुजरे हैं उनको पता कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ जंग हुई है वहाँ बहुत नुकसान हुआ है, इंसानियत का भी हुआ है और वैसे भी बहुत दुख पहुँचा है लोगों को, और फिर जाने काम का ज़ाया हो जाता है। थैंक यू।